النحو في الكلام كالملح في الطعام. آ جاتی ہے۔ اس صورت میں ایک ضمیر بارش یا مستتر اکثر مبتدا کی طرف اس میں راجع ہوتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، زید کا باپ کھڑا ہے۔ اس میں ابوہ کی ضمیر بارش زید کی طرف راجع ہے۔ زید یضربو، زید مارتا ہے، اس جگہ پر یضربو میں ضمیر مستتر ہوا زید کی طرف عائد ہے۔ ٹھیک ہے، تو کل خبر کے بارے میں ایک حکم پڑھا تھا، وہ کیا تھا کہ خبر کتنے طریقے سے آتی ہے؟ ہاں، خبر اکثر اور کبھی معرفہ۔ خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے اور کبھی معرفہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں ایک خبر کے متعلق حکم کے خبر اکثر کیا ہوتی ہے؟ مفرد ہوتی ہے۔ مفرد کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، مطلب مفرد کئی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ کبھی مفرد بولا جاتا ہے تثنیہ کے مقابلے میں، کبھی مفرد بولا جاتا ہے جمع کے مقابلے میں، کبھی مفرد بولا جاتا ہے جملے کے مقابلے میں۔ یہاں جملے کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں الرجال قوامون، تو یہاں پہ قوامون خبر کیا ہے؟ مفرد ہے نا، حالانکہ جمع ہے۔ کیا ہے؟ حالانکہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو یہاں پہ مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ جملے یعنی تنہا لفظ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تنہا، یعنی وہ تثنیہ ہو جمع ہو کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیا وہ عموماً کیا ہوتی ہے؟ مفرد ہوتی ہے۔ تو جب مفرد ہوتی ہے تو اس میں کسی طرح کی شرط نہیں ہے، بس آپ ڈائریکٹ لے آئیں، جیسے الرجال قوامون، تو اس میں کوئی شرط نہیں۔ لیکن جب جملے کی شکل میں خبر کس طرح آئے؟ جملے کی شکل میں آئے، تو اس میں شرط کیا ہے کہ ایک اس میں رابط ہو۔ کیا ہو؟ رابط کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جوڑنے، یعنی جملہ ایک بڑی چیز ہے۔ جملہ کیا ہے؟ ایک بڑی چیز ہے، اور مبتدا ہو سکتا ہے، مبتدا مفرد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مبتدا مفرد ہوگا۔ تو اب ان دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو جملہ آ رہا ہے یہ مستقل جملہ نہیں ہے، یہ مستقل جملہ نہیں، یعنی ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جملہ کہتے ہیں تو جملے کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ خبر بن کر آ رہا ہے یا صفت بن کر آ رہا ہے یا صلہ بن کر آ رہا ہے تو اسے پیچھے سے جوڑنا ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے کہا کہ یقوم زیدن، یہ تو اسے ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ زیدن یقوم، تو اب یقوم میں کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پیچھے زید سے جڑ سکیں۔ تو جڑنے کے لیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک چیز ہوگی، کیا ہوگی؟ ضمیر۔ کیا ہوگی؟ ضمیر۔ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ضمیر بارش، ہاں، بارش کسے کہتے ہیں؟ دکھائی دے، جو لفظوں میں دکھائی دے، اور مستتر ہاں جو فعل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے یہ ان دو طرح کی ضمیروں سے جملے کو کیا کیا جاتا ہے؟ مبتدا سے جوڑا جاتا ہے۔ اس صورت میں اکثر ایک ضمیر بارز یا مستتر مبتدا کی طرف راجع، راجع کا مطلب لوٹتی ہے، ضمیر پیچھے ہی لوٹتی ہے، تو معلوم ہی ہے آپ لوگ کو، یا کوئی رابط ہوتا ہے، یعنی ایک طرف تو ضمیر کی بات کی اور دوسرے کا یا کوئی رابط ہوتا ہے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ضمیر نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کبھی کوئی ضمیر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ربط پیدا ہو جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، تو اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے، لباس التقویٰ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ہو گیا، اب ذالک خیر یہ خبر ہے۔ تو اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ جملے کی شکل میں ذالک اس میں اشارہ ہو گیا، خیر خبر ہو گئی، یہ جملہ ہو گیا، تو اس لباس التقویٰ کی خبر کہاں گئی؟ تو کہیں گے کہ ذالک خیر کیا ہے؟ خبر ہے، لیکن سوال ہوگا کہ اس میں کوئی چیز جوڑنے والی تو ہے نہیں، یعنی یہ ایک لفظ ہے اور یہ جملہ ہے، اس میں کون سی چیز جوڑ رہی ہے؟ تو کہیں گے کہ اس میں اشارہ نے اس میں اس جملے سے اسے کیا کیا؟ جوڑ دیا۔ تو یہ بھی رابط ہے، یعنی رابط کی کئی قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں اشارہ آ جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ خبر کو یعنی جو مبتدا ہے اسی کو دوبارہ لے آ جائے، اس کو کیا کر دیا ہے؟ دوبارہ ہے۔ مثلا ہم نے کہا الحاقہ ملحاقہ، تو اس میں جو مبتدا تھا اسی کو کیا کیا؟ دوبارہ لے آئیں۔ تو یہ ربط کی یہ بھی شکل ہے، یعنی ربط کی ایک شکل یہ ہے ضمیر ہو، اس میں ضمیر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بارز اور ایک مستتر، اور ایک یہ ہے کہ اس میں اشارہ لے آیا جائے۔ مثلا ہم نے کہا کہ المدرسہ ہی المدرسہ ہی قائمۃ، کیا ہے؟ یا مطلب تل کا قائمۃ، ہم نے یہ کہہ دیا، تو اب اس میں ضمیر تو بظاہر کوئی نہیں ہے، قائمہ میں بھی ضمیر نہیں ہے، تلکا میں بھی ضمیر نہیں، لیکن تلکا اس میں اشارہ نے اس جملے کو المدرسہ سے کیا کیا؟ ربط پیدا کر دیا، یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ضمیر ایک چیز ربط ضمیر ہو سکتی ہے اور رابط ہو سکتی ہے، جس میں دو چیز ہم نے بتائی کہ ایک اس میں اشارہ ہو سکتا ہے اور اس کو مبتدا کو مقرر لانا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ جو بھی آپ نے کہا المدرسہ تلک قائمۃ، اس کا معنی مدرسہ وہ کھڑا ہوا ہے، یعنی یہاں پر ہے، یہ کہ ہاں مطلب یہ مثال کے طور پہ دیا، اس کا کوئی زیادہ مفہوم نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں پھر زید ابوہ قائم کی مثال دی ہے، کون سی مثال دی ہے؟ زید ابوہ قائم۔ تو اب اس کی ترکیب کریے ذرا، ترکیب کریے۔ زید مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے، ابوہ
یہ بھی مبتدا میں ہے. ابوہو کہیں گے ابو مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ جب ہوتا ہے تو جملے میں دو اجزاء ہو سکتے ہیں، یا تو فعل فاعل ہو سکتا ہے یا مبتدا خبر ہو سکتا ہے. مضاف مضاف الیہ کیسے جملہ بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ تو ترکیب ناقص ہے نا، تو یعنی یا تو مبتدا خبر یا فعل فاعل. تو یہاں پر جملہ اسمیہ، یعنی جملے بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں نا. اگر مبتدا کی خبر جملے کی شکل میں آ رہی ہے تو کبھی ایسا ہوگا جملہ فعلیہ کی شکل میں، اور کبھی ایسا ہوگا جملہ اسمیہ کی شکل میں. تو یہاں پہ جو زید ابوہ قائم میں جو خبر جملے کی صورت میں ہے وہ کون سے جملے کی صورت میں؟ اسمیہ. ابوہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، جس سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں نا. یعنی ایک جملہ اگر اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اسمیہ کہتے ہیں. فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو فعلیہ کہتے ہیں. تو یہاں پر ابوہ قائم میں ابو سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا. زیدن کو ابھی بالکل کنارے رکھ دیجئے، زید مبتدا ہو گیا. تو اب پہلے جملے کی ترکیب کریے. ابو مضاف ہو گیا، ہو مضاف الیہ. اب مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا ہو گیا؟ مبتدا. قائم خبر. تو اب یہ مبتدا خبر مل کر پورا جملہ ہو گیا. اب اس جملے کو جوڑنے کے لیے اس میں کیا ہے؟ ہو ضمیر ہے، اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ بارز ہے، دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ترکیب اب کریے. زید مبتدا، ابو مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. ہاں مبتدا. قائم خبر. ہاں قائم، کیونکہ مضاف مضاف الیہ کو الگ نہیں کر سکتے نا. وہ ایک لفظ ہے، دکھنے میں بھلے دو لفظ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثلا آپ سے کہا جائے کہ قام رجل طویل، قام رجل طویل. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قامہ کا فاعل کون ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رجل فاعل ہے، بلکہ موصوف صفت مل کر وہ فاعل ہے. ہاں یہ کہنا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر زیدن کی خبر جملے کی صورت میں، اور جملہ کون سا ہے؟ پتہ چلا کہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر اسمیہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو ضمیر عائد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ بارز ہوگی، کیونکہ مستتر کس میں ہوتی ہے؟ فعل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ابوہ کی ضمیر بارز زید کی طرف راجع ہے. زید. اب آگے مثال دیے زیدن یضرب. کیا دیے؟ زیدن یضرب. تو اب دیکھیے اس میں زیدن ایک مبتدا ہو گیا، یعنی مبتدا اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اسے ہم مبتدا کہیں گے. اب یضرب میں آگے فاعل کب آتا ہے؟ فعل کے بعد آتا ہے، تو بعد میں ہے نہیں تو اس میں ہم ضمیر مانیں گے یضرب میں. تو وہی ضمیر کس کی طرف لوٹے؟ یعنی یضرب کو فعل فاعل مان کر ہم جملہ مانیں گے. فعل فاعل مان کر جملہ پورا ہو گیا، کیونکہ جملہ بننے کے لیے فعل فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب جملہ ہو گیا، اور اسی جملے میں ہوا کی ضمیر ہے جو کہاں لوٹ رہی ہے؟ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ عائد، ضمیر عائد کہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ ہاں ضمیر مستتر ہے، یعنی یہ لفظوں میں دکھ نہیں رہی ہے لیکن ہم یضرب میں اسے پوشیدہ مان رہے ہیں. تو یہاں پر خبر جملے کی صورت میں، اور جملہ کون سا ہے؟ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. اس جگہ یضرب کی ضمیر کیا ہے؟ مستتر، ہوا زید کی طرف عائد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا کہ خبر دو طرح، یعنی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملے کی صورت میں ہوتی ہے، اور جملہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور شرط یہ ہے کہ جملے میں کیا ہو؟ کوئی رابط ہو. کیا ہو؟ رابط تین ہو سکتے ہیں، یا تو ضمیر ہوگی، یا اس میں اشارہ، یا مبتدا کوئی مقرر لے آیا جائے. یہ اضافی چیز ہے، ذہن میں رکھیے گا، کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے پڑھیے. خبر جب اس میں مشتق یا منصوب مشتق سے کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق کا لفظی معنی کیا ہوا؟ اشتقاق کہتے ہیں کسی چیز کو. شقہ معنی کیا ہوتا ہے؟ شقہ معنی پھاڑنا ہوتا ہے نا. اشتقاق یعنی ایک عمل ہوتا ہے جس مصدر میں جو عمل کیا جاتا ہے. تو اس مصدر سے کوئی چیز جب نکلتی ہے، اس مصدر سے جب کوئی چیز نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں اسے مشتق. کیا کہتے ہیں؟ مشتق، یعنی اس سے نکالا گیا ہے. تو اس میں مشتق یعنی جو مصدر سے نکلے، فاعل ہے، مفعول ہے، ٹھیک ہے، اس میں مبالغہ ہے، جو بھی یہ 5-6 چیزیں ہیں. تو یہ جب کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہوں گے، کیا خبر جب اس میں مشتق یا منصوب ہو تو تذکیر و تانیث اور وحدت و جمعیت میں کس کے موافق ہوگی؟ مبتدا کے موافق ہوگی. منصوب سے کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں نسبت کی گئی یا نسبتی. ٹھیک ہے. منصوب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفعول بن رہی ہو. منصوب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا، نہیں ہو سکتا، سین کے ساتھ ہے. ہاں تو یہاں پہ نسبت مراد ہے. ٹھیک ہے. یا منصوب ہو تو تذکیر و تانیث اور وحدت و جمعیت میں مبتدا کے موافق ہوگی. ٹھیک ہے. خبر مفرد مذکر کی مثال الرسل محصول. تو موصوف صفت میں تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ہوتی ہے، اور معرفہ نکرہ میں بھی مطابقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وحدت و جمعیت میں تو ہوتی ہے. تو اس میں 4 چیزوں میں بیک وقت مطابقت ہوتی ہے، اور اس میں 2 چیزوں میں بیک وقت مطابقت ہوتی ہے. یعنی ایک تو
وحدت و جمعیت میں سے کسی ایک میں، یعنی اگر جمع ہے تو جمع، تثنیہ ہے تو تثنیہ، واحد ہے تو واحد، اور ایک اگر مذکر ہے تو مذکر، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ معرفہ میں بھی مطابقت ہوگی، پھر جو اعراب ہے اس میں بھی مطابقت ہوگی، اور وہ ساری چیزیں. ٹھیک. خبر مفرد مذکر کی مثال الرزق مقسوم، روزی بٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. خبر مفرد مؤنث کی مثال ارض یہاں پر خبر کس شکل میں ہے؟ مقسوم مفرد. مفرد کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اب ضمیر کی شرط نہیں ہوگی. ضمیر کی شرط کہاں لگاتے ہیں؟ جب خبر جملے کی شکل میں ہو. ٹھیک ہے. خبر مفرد مؤنث کی مثال ارض اللہ واسعۃ. ٹھیک ہے. خدا کی زمین فراخ ہے. اس میں مبتدا کون ہے؟ اس میں ارض اللہ. ابھی بتایا ہے کہ جب مضاف مضاف الیہ ہو تو وہ ایک کلمے کی طرح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمے کی طرح ہوتا ہے. تو جب ایک کلمے کی طرح ہوتا ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مضاف ہے یا ارض مضاف ہے؟ ہم پورا کہیں گے نا ارض اللہ، اللہ کی زمین. ٹھیک ہے. اللہ کی زمین یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور واسعۃ خبر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے واسعۃ کیا ہے؟ اس میں مشتق ہے. ہاں اس میں مشتق ہے. خبر تثنیہ مذکر کی مثال طلحت. یعنی یہاں پر یہ سمجھنے کی چیز ہے، اگر خبر جامد کوئی چیز ہے، خبر کیا ہے؟ ایسی چیز ہے جو جامد ہے، تو پھر مطابقت لازم نہیں ہوگی، کیونکہ جامد میں ظاہر سی بات ہے آپ اس میں کیا بولتے ہیں، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. تو اگر مشتق ہے تب برابری ہوگی. اگر خبر جامد ہے تو پھر اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. وہ رہے گا. اب جیسے ہم کہیں الرجال، لوگ جو ہے لوگ نشانی ہیں. کیا ہے؟ لوگ نشانی ہے. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں الرجال آیتن. کیا ہے؟ لوگ نشانی، کیونکہ آیت کیا ہے؟ اس میں مشتق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جامد ہے. خبر تثنیہ مذکر کی مثال طلحت و زبیر صحابی. و زبیر صحابی. زبیرو کیوں؟ اس میں کچھ اعراب نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں زبیر کو کیا ہونا چاہیے؟ ہاں پیش ہونا چاہیے. پیش مطلب غیر منصرف ہے. ہاں پیش کا مطلب تو یہی ہوا نا. اس میں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جس کو مجھے تو پھر ہاں مطلب ہم یہ پوچھ رہے ہیں زبیرون پڑھا جائے گا زبیرو پڑھا جائے؟ تو آپ تو زبیرو پڑھ رہے ہیں. پیش پڑھنے کا مطلب کیا ہوا کہ کیا ہے؟ وہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کہنے کے لیے دو سبب چاہیے ہوں گے، اور اس میں کون سا دو سبب ہے؟ تو پھر اور زیر کا تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا. تو پھر سوال زیر کا کہاں سے پیدا ہوا؟ طلحت و زبیر صحابیات. طلحہ اور زبیر دونوں صحابی. ہاں یہاں پہ صحابی کیا ہے؟ منصوب ہے. کیا ہے؟ منصوب ہے، نسبت کی گئی. خبر جمع مذکر کی مثال الرجال قوامون علی النساء. عائشۃ و فاطمہ تو نہیں دیا؟ اچھا چلیے. مرد عورتوں پر حاکم ہے. خبر جمع مؤنث کی مثال قوامون کا مطلب حاکم کا مطلب ذمہ دار بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ حقوق حاصل ہیں. یہاں قوام کا وہی مطلب ہے جیسے کہا جائے کہ ایک فلاں مدرسے کا فلاں شخص کیا ہے؟ محتمم ہے. تو جیسے کسی کو اس پر نہیں اعتراض ہو سکتا کہ وہ محتمم اسے کیوں کہا جا رہا ہے، ویسے لوگوں کو اس پہ بھی نہیں اعتراض ہونا چاہیے کہ مرد کو کیوں وہاں پہ حاکم کہا جا رہا ہے، کیونکہ بہرحال گھر ایک چھوٹی سلطنت ہے، اور سلطنت کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی حاکم ہوتا ہے. نہیں لوگ اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں نا. خبر جمع مؤنث کی مثال نساء الحی جمیلات. اس قبیلے کی عورتیں خوبصورت. ٹھیک ہے. تو جمیلاتن جمع کیوں لائیں؟ کیونکہ نساء بھی کیا ہے؟ جمع ہے، اور جمیلاتن اس میں مشتق ہے. تو جب مشتق ہو تو کوئی مجبوری نہیں رہ جاتی کہ آپ اس کی مطابقت نہ کریں. اور مطابقت دو چیزوں میں، ایک تو تذکیر و تانیث میں، اور ہاں وحدت و جمعیت میں. ٹھیک ہے. بس آج یہیں تک انشاءاللہ. کوئی سوال اشکال؟ ایک منٹ.